السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ زمینی حالات کے حوالے سے ہمارے ملک کا تو المیہ رہا ہے۔ 70 سال پہلے والے اخبار اٹھا کر دیکھ لیں تو یہی ہے کہ جو آج مشکل ہے یہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ پھر 10 سال بعد والے، 60 سال پہلے والے اخبار اٹھائیں تو وہی بیان ہے کہ جو آج مشکل ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ پھر 10 سال اور گزار لیں، 50 سال پہلے والے حالات اٹھائیں تو اخبار میں یہی دیکھنے کو ملے گا کہ جتنے سنجیدہ حالات، سخت حالات آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھے، اور آج 70-75 سال کے بعد بھی وہی ہے۔ اور یہی حال گلوبلی پوری دنیا میں امت کا یہی حال ہے۔ پوری امت ایسے ہی حالات کا شکار ہے، اور یہ سارے حالات مسلمانوں کی عملی کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں، مسلمانوں کی عملی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اور عملی کوتاہیاں تب ہوتی ہیں جب ایمان صحیح نہیں ہوتا یا کمزور ہوتا ہے۔ کسی بھی عمارت کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو اوپر والا محل مضبوط نہیں بنے گا، اور ایمان مسلمان کی بنیاد ہے، اس پہ اس کے عملوں کی عمارت بنتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان جو تھا
وہ صبح تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھٹی میں سے گزر کر ان کا ایمان پختہ تھا. وہ اپنے دینی معاملات میں نہ رشتوں کو آنے دیتے تھے، نہ دنیا داری کو، مال کو آڑے آنے دیتے تھے. اب ایک مثال، چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے حوالے سے سورہ روم میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، سورہ نور میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے کا وظیفہ بند کر دیا. وہ صحابی تھے، مہاجر تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور بدری صحابی تھے. یاد رہے کہ بدر کے 313 جو صحابہ ہیں ان کا ایک خاص مقام ہے پوری امت میں. حتیٰ کہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں. تو آپ نے فرمایا عمر ٹھہرو، اللہ کو سارا پتہ ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے بدر کے بارے میں، اہل بدر کے بارے میں، افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدر والو آپ جو کچھ دل لے کرتے رہو میں نے تمہیں بخش دیا. یہ اعلان آ چکا ہے، سرکاری اعلان آ چکا ہے. تو وہ بدری صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھانجے تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے. پھسل جاتا ہے، بہک جاتا ہے، ماحول سے، باتوں سے بندہ متاثر ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح آدمی، سچا آدمی، نیک آدمی بھی متاثر ہو جاتا ہے. پراپوگنڈے کی ہوائیں ایسی ہوتی ہیں، اندھیری جب طوفان چلتا ہے تو بڑے بڑے درخت اکھڑ جاتے ہیں، چھوٹے تو دور رہے. تو کوئی قصور نہیں، بڑی بات نہیں ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ احساس ہونے کے بعد بھی غلط موقع پر قائم رہنا، یہ بڑی بات ہے. اب جب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات آگے قرآن میں سورہ نور میں نازل ہو گیا کہ یہ سارا بہتان تھا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا دکھ اپنے بھانجے کے بارے میں ہوا کہ ہمارا اپنا ہے، اپنا ہو کر یہ مخالفوں کے ساتھ مل گیا، میری بیٹی کے خلاف طوفان مچائے رکھا. اور وہ فقیر مسکین تھے، ان کو مدد بھی حضرت ابوبکر دیا کرتے تھے. اب جب یہ نتیجہ آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ام المومنین بری ہوگی اس الزام سے، اب حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا. میں اس کی مدد نہیں کروں گا. اب اندازہ لگائے کہ جرم کتنا ہے. نبی کی زوجہ محترمہ پر الزام ہے. اصل میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اصل یہ نہیں تھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ پر الزام تھا، اصل تھا نبی کو انڈرمائن کر رہے تھے، نبی کا درجہ گرانے کی کوشش کر رہے تھے، اس الزام کی مد میں آپ کی توہین کر رہے تھے. یہ ایک ہتھکنڈا ہاتھ آ گیا تھا، ایک بہانہ ہاتھ آ گیا تو اس اچھالے جا رہے نبی کے صاحبزادے جس کی بیوی ہے وہ بھی تو متاثر ہو گئے. ایک مہینے تک اللہ کے رسول بہت پریشان رہے. مہینے کے بعد جب برف نازل ہو گئی، اب دیکھو کہ نبی کے گھرانے پر الزام لگایا گیا، نبی کی بیوی پر الزام لگا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا، ابوبکر صدیق کی بیٹی پر الزام لگا، ام المومنین مومنوں کی ماں پر الزام لگا. لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا درگزر سے کام لو. یہ ہے سبق امت کے لیے.
یہ نہیں کہ کسی سے غلطی ہوگی تو اب اس کو پھر توڑ کے آگے دوڑ کے دہانے پر رکھ دو، اگا دو، نہیں، بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اس پر اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جو تم میں سے فضیلت والے اور صاحب وسعت والے ہیں اور بزرگی والے ہیں، مقام مرتبے والے ہیں، انہیں قسم نہیں کھانی چاہیے۔ کس چیز کی؟ اَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ نہیں مدد کریں گے مسکینوں کی اور قریبی رشتہ داروں کی اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی۔ کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ اب الزام دیکھیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر الزام ہے، اور اس کی برت اور پاکی بھی اللہ نے خود بیان کر دی ہے۔ نبی کی بیوی پر الزام ہے، نبی کے گھرانے پر الزام ہے، براہ راست نبی پر الزام آ رہا ہے، ابو بکر صدیق خلیفہ اول کی بیٹی پر الزام ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر سے کام لو۔ عائشہ صدیقہ سے بڑی عزت کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق سے امت میں مقام کس کا بڑا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اونچا گھر کس کا ہے؟ یہ تین نسبتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ارے معاف کر دو، درگزر سے کام لے لو۔ ہاں، امت کو یاد نہیں رہتا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آج پھر انشاءاللہ مغرب کے بعد حاضر ہوں گے اسی سلسلے میں، اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں۔ سمجھنا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے، حالات کیا ہے، وہ حدیث پڑھیں جس میں اس واقعے کا بیان ہے، سیرت پڑھیں جب یہ بیان ہوا واقعہ جس ماحول میں یہ بیان ہے، اس کی شرح پڑھے، تفسیر پڑھے، پھر آیت پڑھے اور اللہ کا حکم دیکھے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس پر۔ اللہ کو دکھ نہیں تھا، اللہ کو پتا نہیں تھا کہ میری نیک بندی پر الزام لگ گیا، میرے نبی کے گھرانے پر الزام لگ گیا، خلیفہ اول میرے نبی کے پہلے ساتھی پر الزام لگ گیا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اور اب ترغیب دیکھو کیسی ہے، معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، اور یہ کام کروانے کے لیے اگلی بات کہی۔ اگلی بات کیا ہے؟ وہ بڑی پیاری کا بات ہے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تمہیں پسند ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم دوسروں کو معاف کرو۔ اگر تم پسند کرتے ہو، اگر تمہاری خواہش ہے، اگر تمہاری تمنا ہے کہ اللہ تمہیں، اللہ معاف کیسے کروا رہا ہے، بطری صحابی کو اللہ معاف کیسے کرا رہا ہے۔ اگر تمہیں پسند ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو اس بندے کو معاف کر دو۔ یہ 313 کی عزت ہے، یہ 313 کا مقام ہے، یہ 313 کا اعزاز ہے، یہ نبی کے صحابہ کی شان ہے، یہ اصحاب بدر کی عزت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت قائم ہوئی تو آپ کو خلیفہ جب بنایا گیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک شرط پر قبول کروں گا خلافت۔ سب نے کہا کہ آپ خلیفہ بنیے جی اب، تو فرمایا ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بدری صحابہ بیعت کریں گے، جو روٹین رہی، ابو بکر صدیق کی بھی بدری صحابہ نے پہلے بیعت کی، باقی بعد میں، عمر فاروق کی بھی سب سے پہلے بدری صحابہ نے بیعت کی، باقی بعد میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی بدری صحابہ نے پہلے بیعت کی، باقی بعد میں۔ تو فرمایا کہ میری بھی بدری صحابہ پہلے بیعت کریں گے تب راضی ہوں، ورنہ میں امیر المومنین بننے کو تیار نہیں ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آیت سنی تو کہا بلا،
اے اللہ کیوں نہیں، میں ضرور پسند کرتا ہوں مجھے معاف کر دیا جائے اور اپنے بھانجے کا وہ جو وظیفہ تھا پہلے والا جاری کر دیا، بلکہ میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا پہلے سے لفظ جو لکھے ہوئے تھے، فرمایا پہلے سے زیادہ دلداری اس کی شروع کر دی کہ اب اس کی سفارش آسمان سے آئی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، جو حکم نازل ہوا قبول کیا، آمنا و صدقنا، مان لیا اور ہم نے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر عمل ہو گیا۔ لیکن آج کا مسلمان پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا مینار بنے دکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمان نے نہ تو کبھی اپنے ایمان کی تقویت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی تربیت کے لیے کچھ انتظام کیا ہے۔ آج کے مسلمان کو یہی نہیں پتا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، باقی باتیں تو دور رہ گئی۔ جب اس کو اتنی خطرناک مہلک بیماری شرک کی پہچان نہیں ہوگی تو وہ توحید کی حفاظت ہی نہیں کر سکے گا۔ تو آج کے بارے میں آج کا جو ہم پڑھنے لگے، قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اعلان کرا دو، اللہ اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے، ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگوں اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے، اگر تو تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو سنو پھر میرا اعلان، اللہ اپنے نبی سے اعلان کرا رہا ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو سن لو میرا کوئی تعلق نہیں، میں نہیں ان کی پوجا کروں گا، اعلان ہے میرا، اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کروں گا، ولیکن اعبد اللہ، بلکہ میں تو صرف اللہ کی عبادت کروں گا، الذی یتوفاکم، کون سا اللہ؟ جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، حالانکہ ہماری بھی سب کی، اللہ کے رسول کی بھی تو جان اللہ نے قبض کرنی، لیکن ان کو کہا گیا کہ تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، میں اللہ کی عبادت کروں گا، تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا، اس اللہ کی جو تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ اب بھی عقل تمہیں نہیں آ رہی کہ اس ہستی کی عبادت کر رہے ہو اور اس کو چھوڑ رکھا ہے جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، تو پھر تمہارے عقل پر ماتم کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے؟ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان لانے والوں میں ہو جاؤں، ماننے والوں میں ہو جاؤں۔ یاد رہے قیامت کے دن تقسیم جو ہوگی، بائفرکیشن جو ہوگی، وہ دو طرح کی ہے، ایک گروہ ماننے والوں کا، ایک نہ ماننے والوں کا، تیسرا تو گروہ ہی کوئی نہیں، دو ہی گروہ ہیں، ایک ماننے والوں کا ایک نہ ماننے والوں کا، ایک جنتیوں کا ایک دوزخیوں کا، ایک اللہ والوں کا ایک شیطان والوں کا، تقسیم ہی یہی ہے۔ یہ اتنی پارٹیاں، اتنے گروہ، اتنی جماعتیں دنیا میں ہی ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر ہم جتنے دل بنا لیں، وہاں پہ تو صرف دو ہی بائفرکیشن ہے، دو طرح کی تقسیم ہے، یا حق والے یا باطل والے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے دوسرا حکم یہ ملا اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنے منہ کو سیدھا رکھے دین کی طرف حنیف بن کر، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور سیدھا رکھو، قائم رکھو اپنے منہ کو، اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو، اپنی توجہ ادھر رکھو، کدھر؟ للدین، دین کی طرف، حنیفہ، سب سے منہ موڑ لو، کسی اور کی طرف منہ نہیں کرنا، حنیف بن کر، یکسو ہو کر، تمہاری نظر، تمہارا رخ، تمہاری تمنا، تمہاری امید بس دین سے وابستہ ہو، للدین حنیفہ۔ مجھے حکم دوسرا ملا ہے کہ دین کی طرف اپنا رخ کر لوں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تیسرا حکم یہ ملا ہے کہ نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے اپنے نبی کو، اور نبی کی عصمت کی حفاظت اللہ نے خود کی ہے، اور اللہ نبی کو کہہ رہا ہے شرک نہ کرنا۔ کیا کوئی خطرہ تھا اللہ کو اپنے نبی سے کہ یہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھیں گے؟ جتنے بھی بیان ہے نبی کے ذریعے، نبی سے بات ہو رہی ہے، وہ امت کو خطاب ہے۔
اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ نبی کہیں خدا نخواستہ غلطی کر رہا تھا یا ان سے کوئی خطا ہو رہی تھی یا وہ شرک کا ارتکاب کر رہے، فلا تکونن من المشرکین، ہرگز نہ ہو جانا مشرکوں میں سے۔ یہ اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے، پیغام ارد گرد سننے والوں کو ہے کہ اللہ کو شرک کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ ایسا رویہ آپ سے بھی برداشت نہیں ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، توجہ سے سنیے گا، اللہ فرماتا ہے کبھی نہ پکاریے گا، مت پکاریے ان ہستیوں کو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مت پکاریے، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے۔ ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں نا، تو جس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اس سے کوئی مدد کی نفع کی امید ہوتی ہے، یا کسی نقصان میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں اس نقصان سے بچنے کی امید ہوتی ہے کہ شاید یہ آئے اور ہم نقصان سے بچ جائیں۔ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکاریے گا، کیوں؟ نہ کوئی تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، یہ صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ کسی کو نقصان دینا چاہے، کسی کو نفع دینا چاہے، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کو مزید وضاحت سے آگے بیان فرما دیا، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ پکارو ان ہستیوں کو، اللہ کو چھوڑ کر ان کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، لیکن اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے رہے، فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم بھی ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے، اللہ کو نبی سے تو بغاوت کی امید ہی نہیں ہے، ہمیں بھی امید نہیں ہے۔ اللہ تو اپنے نبی کی عصمت اور حفاظت کا خود انتظام کر رکھا ہے۔ یاد ہے پچھلی سے پچھلی بار غالباً میں نے آپ کو روایت بیان کی تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں، تو فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو لٹایا، آپ کھیل رہے تھے دوستوں سے، بچوں سے، انہوں نے لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے دل نکالا، دل کو چیرا، اس میں سے ایک لوتھڑا خون کا وہ نکالا، فرمایا یہ حصہ تھا شیطان کا تیرے اندر، اثر و رسوخ والا، یہ چینل تھا شیطان کا آپریٹ کرنے والا، وہ ہم نے نکال کر پھینک دیا ہے۔ پھر اس کو آب زمزم سے دل کو دھویا، سینے کو دھویا، پھر اس کو ایک تھال میں پلیٹ میں نور لایا گیا، نور سے دل کو بھرا، پھر سینے کو بھرا، پھر اس کو بند کر دیا۔ تو وہ نبی جس پر شیطان کا اثر و رسوخ ہی اللہ نے آپریشن کے ذریعے ختم کر دیا، وہ پوائنٹ جہاں سے آپریٹ کرنا تھا شیطان نے وہی ختم کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک شیطان پیدا کیا گیا، لگا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھی، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میرے والے کو میں نے مومن بنا لیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اب اس کا اثر نہیں ہے، اللہ نے اس کا اثر ختم کر دیا، وہ میرے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَدْعُوا فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارا، فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ جبکہ اللہ نے تو اپنے نبی کا پکا انتظام کر رکھا ہے، یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو سنائی جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو سکھائی جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں میری اور آپ کی اصلاح اور تربیت کے لیے ہے، یہ ساری باتیں میری اور آپ کی خامیاں، کمیاں، نقص اور نقائص دور کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بھی ہمارے اندر خامی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ ارادہ کرے تمہیں نقصان پہنچانے کا۔ اچھا دیکھو، بات ساری اللہ اپنے نبی سے کر رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے، پیغام امت کو دے رہا ہے، لیکن اس سے اہم بات دوسری ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے، دوسرے اس قابل ہی نہیں کہ ان سے ڈائریکٹ خطاب کرے اللہ تعالیٰ۔
مشرکوں کے پیغام ہے کہ تم سے بات نہیں ہے، ہم اپنے نبی سے بات کریں گے، ان کو بتا دو، ان تک پہنچا دو۔ وہ پنجابی کہتے نا آنکھاں تین تو سناوا نون یہ تو کلام چلتا رہتا ہے، یہ تو کلام کا ایک شان ہے کلام کی۔ تو فرمایا وہیں ہم سے اللہ بضر، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچائے، نبی اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس نقصان سے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی مشکل آ پڑی، کوئی مصیبت آ پڑی، کوئی ٹینشن آ پڑی، کوئی تمہاری کسی امتحان میں پھنس گئے تو فرمایا اس امتحان سے نکالنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں، اس مشکل سے نکالنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں، اس مشکل کو کشا کرنے والا مشکل کشا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ وہیں ہم سچ کر بذر فلا کاشف لہ الا ہو، اور اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کائنات میں اور کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت سے تمہیں نکال سکے اللہ کے سوا۔ وہیں یرید کا بخیر، اور اگر اللہ تمہیں خیر پہنچانے کا، تمہاری بلائی کا ارادہ کر لے، اگر اللہ ارادہ کر لے تمہاری بلائی کا، تمہارا بھلا کرنے کا، تمہیں نفع پہنچانے کا، تمہیں ترقی دینے کا، تمہیں کچھ عطا کرنے کا، فلا راد لفضلہ، تو پھر ایسا اللہ کے فضل کو کوئی واپس پلٹا نہیں سکتا۔ جب ہم نماز سے سلام پھیرتے ہیں نا فرض پڑھ کے، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہو گیا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو عطا کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک دے اس کو دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے، سلام پھیرتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ تیرے دربار میں بڑے بڑے شانوں والے، بزرگی والے کی کسی کی نہیں چلتی۔ وہاں پہ شان اور بزرگی والا وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ شان اور بزرگی والا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سجدہ کرنے کا حکم ہوگا، 29ویں پارے میں آیا۔ اب قیامت میں تو سارے اول آدم سے آخر تک سارے نہیں ہوں گے، یا کم ہوں گے، کچھ سارے ہوں گے، سارے ہوں گے، سب کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا سجدہ کرو، لیکن اللہ کہتا ہے کچھ سجدہ کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اب وہاں پہ تو ہر ایک کو دوڑ لگانا چاہیے نا، کوشش کرنی چاہیے سجدہ کرنے کی، اور کوشش بھی کریں گے لیکن نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کمر تختہ ہو جائے گی، اکڑ جائے گی، جھک نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ جب دنیا میں صحت مند تھے، صحیح سالم تھے، اس وقت تو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، آج دوڑ لگانا چاہتے، آج نہیں توفیق ملے گی۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی صرف اسی کو توفیق ملے گی جو دنیا میں سجدے کیا کرتا تھا۔ جو دنیا میں نہیں کرتا تھا، قیامت کے دن وہ نوسر بازی تو کرنا چاہے گا، خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہے گا، لیکن نہیں ملے گی توفیق۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا اس مصیبت سے تمہیں نکالنے والا کوئی نہیں، اس مشکل کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ ارادہ کر لے تمہاری بھلائی کا، تمہاری خیر کا، تمہاری خوشی کا، فلا راد لفضلہ، تو پھر اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو پلٹانے والا کوئی نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اگر مشکل ہے، اگر مصیبت ہے، تو وہ بھی اللہ کے کرم سے ٹلے گی، اور اگر کچھ چاہیے، کچھ ضرورت ہے، حاجت ہے، تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوگی۔
آج اللہ سے دوری کی وجہ سے امت مسلمہ پر کشمیر میں، فلسطین میں یہ حالات ہیں۔ 60 کے قریب ملک ہیں مسلمان، اور سونے کے لوٹوں میں پیشاب کرنے والے ہیں مسلمان حکمران۔ لیکن حال یہ ہے کہ 7,000 7,500 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ نوبت ہے کہ جو ملبے گرے ہوئے ہیں، بلڈنگیں گری، ان میں سے ملبے کے نیچے سے لاشیں تک نہیں نکالی جا رہی ابھی تک۔ روزانہ اتنے میزائل اور بم برستے ہیں۔ ایک عورت، غیر مسلمہ عورت کا بیان میں ٹی وی پر سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی 12,000 ٹن، بقول اس کے 12,000 ٹن بم برسائے جا چکے ہیں فلسطین پر، اور یہ 3 لاکھ من بنتا ہے۔ اور اس کے بقول وہ کہہ رہی تھی یہ جو ہیروشیما پر بم، ایٹم بم گرایا گیا تھا، وہ اس سے زیادہ اسلحہ ہے جو فلسطین پر گرایا جا چکا ہے۔ اور ابھی بھی مسلمان حکمران سونے کی گاڑیوں میں اور اپنے میزائل اور اپنے جہاز سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب تک مکہ میں اتنی حالت نہیں تھی، اللہ نے اجازت نہیں دی، فرمایا مار کھاتے رہو، ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کوئی واقعہ سناؤ یار، پہلے زمانے جب حضرت عمر امیر المومنین تھے۔ انہوں نے کہا عمر یہ میرے پیچھے آ کے دیکھ لے۔ قمیض اٹھائی تو گڑے تھے، گڑے بنے ہوئے تھے، ان میں اتنی انگلی چلی جاتی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ انگارے بہکا کر مجھے وہاں پر لٹا، میں غلام تھا، کہا جی لیٹ جاؤ، تو غلام تو حکم کا پابند ہے، غلام حکم کا پابند ہے۔ اور یاد رہے میں اور آپ بھی اللہ کے غلام ہیں۔ دنیا میں جو آپ کا غلام ہے وہ آپ کا حکم نہ مانے، آپ اس کو قتل کر دو گے، اور اس غلام کا ہم حکم نہیں مانتے۔ نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، نہ اپنے فرائض کا احساس ہے، نہ ذمہ داریوں کا احساس ہے، نہ بیٹیوں کا، بیویوں کا، بچوں کا کسی کا احساس نہیں، رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، اپنے ماتحتوں کا کسی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اور افسوسناک یہ ہے کہ نیچے والوں کو اوپر والوں کا بھی کوئی احساس نہیں، آگے کا آگے بگڑا ہوا ہے۔ اخلاقی طور پر امت گراوٹ کی انتہا کو چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنا فضل پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کس کو چاہتا ہے؟ اپنی فرمان برداری کرنے والے، اللہ اپنا حکم ماننے والوں کو چاہتا ہے یا نافرمانی کرنے والوں کو؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہم پر پہنچے، اللہ کی مدد پہنچے، اللہ کا کرم پہنچے، اللہ کی رحمت پہنچے، اللہ راضی ہو ہم سے، تو پھر اللہ کی اطاعت کرنا ہوگی، اللہ کی اطاعت۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وهو الغفور الرحیم، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس، یہ پورا رکوع ہے، یہ سورہ یونس کا آخری رکوع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر آ گیا قل، اے نبی کہہ دو۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے امت کو خطاب کروا رہا ہے، اور یہ سورہ یونس پوری یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، مشکل حالات میں جب امت تھی، یہ تب کے زمانے کی صورت ہے۔ تو فرمایا قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان سے کہ اے لوگو قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، یہ ہے حق تمہارے رب کا، یہ قرآن ہے حق۔ قد جاءکم یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم الحق من ربکم، حق آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اب جو اس کو فالو کر کے ہدایت پا لے گا تو وہ اپنا بھلا کرے گا، ہدایت پائے گا جو اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا اور جنت کا حقدار بنائے گا۔ فمن اہتدی، جس نے ہدایت قبول کی، فانما یہتدی لنفسہ، اس کا کسی پر احسان کوئی نہیں ہے،
وہ اپنا بھلا کر رہا ہے۔ ومن یضل ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، جس نے قرآن کو فالو نہیں کیا، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کو اپنا رہنما لیڈر آگے نہیں بنایا، قرآن کے پیچھے نہیں چلا، ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، فإنما يضل علیہا، تو اس کے بھٹکنے اور اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ اب یہ کیٹیگریکلی کھول کر بات آ گئی ہمارے سامنے کھل کر کہ اگر ہم ہدایت پاتے تو ہدایت کا فائدہ بھی ہمیں ہے، اور اگر ہم گمراہی اختیار کرتے تو اس کا نقصان اور وبال بھی ہمارے اوپر آئے گا۔ آج دیکھ لو وبال امت پر آیا ہوا ہے ہمارے اخلاقی انحطاط کی وجہ سے۔ سوشل میڈیا دیکھو، نہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی شرافت محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے۔ اخلاقی لحاظ پر سیاسی، ارے یہ سیاستدان تو کاروباری لوگ ہیں، وہ تو سیاست نہیں کاروبار کر رہے ہیں، وہ تو دنیا داری ہے۔ دنیا داری کے پیچھے پڑ کر آپ اللہ کو بھول گئے، اپنے اخلاق کا جنازہ نکال دیا۔ کسی کو گالیاں دے رہے ہو، کسی کی عزت کے کارٹون بنا رہے ہو، کیا کچھ کرتے جا رہے ہو، وہ تو سیاست کھیل رہے ہیں، ان کاموں کا حساب تمہیں دینا ہے۔ کیا تیار ہو اس کے لیے؟ دوسروں کی خاطر اپنی قبر کو جہنم کے انگاروں سے بھرنا، یہ کون سی عقل بنتی ہے؟ جس کو چاہے ووٹ دینا، آپ جس کو چاہے نوٹ دینا، جس کو چاہے ووٹ دینا، میرا کسی سے غرض نہیں ہے، چاہے آپ سیکولر کو جائیں، چاہے دینی کو جائیں، دنیا کو جائیں، جدھر دل لے ووٹ دے، لیکن کم از کم معیار یہ تو رکھیں کہ اپنے اخلاق تو گندے نہ کریں، کسی کو گالیاں نہ دیں، برے نام نہ رکھیں۔ قرآن منع کرتا ہے، اللہ منع کرتا ہے، کسی کی غیبت نہ کریں، اللہ منع کرتا ہے، قرآن منع کرتا ہے۔ تو فرمایا قل یا ایھا الناس، کہہ دو کہ اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، حق اب آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جس نے اس حق کو قبول کیا تو اس نے اپنے بھلے کے لیے کیا، اس کو فائدہ ہوگا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو بھٹک گیا گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر آئے گا، وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہوں۔ قیامت کے دن میں نے نہیں جواب دینا کہ میری امت کیوں نہ مانی، نہ ہی میرے سے پوچھا جائے گا، نہ اللہ پوچھے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں نہ مومن ایمان لائے، یہ کیوں ان کے اخلاق بگڑ گئے، یہ رشوتیں لیتے تھے تو نے روکا نہیں، ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو نے روکا نہیں، جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کی عزتوں کا جنازہ نکالتے تھے تو نے روکا نہیں، نہیں وما انا علیکم بوکیل، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اب میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، تم خود اپنے کیے کے ذمہ دار ہو۔ اور قیامت کے دن نامہ اعمال میں وہی کچھ لکھا ہوگا میری کتاب میں جو میں نے کیا، اور آپ کی کتاب میں وہی لکھا ہوگا جو آپ نے کیا۔ اور اس وقت بیوی کو خاوند چھڑانے والا نہیں ہوگا، باپ کو بیٹا بچانے والا نہیں ہوگا، بیٹے کو باپ بچانے والا نہیں ہوگا، بہن کو بھائی چھڑانے والا نہیں ہوگا، بھائی کو بہن چھڑانے والی نہیں ہوگی، کوئی نہیں ہوگا، آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا، اور درمیان میں نامہ اعمال پڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہماری یہ کوشش قبول فرمائے۔ آج کی آخری آیت 1 منٹ لوں گا، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اے نبی تم پیروی کرتے رہو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، تم اس قرآن کے پیچھے چلتے رہو، وَاتَّبِعْ، اور اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ کو وحی کے ذریعے قرآن بھیجا گیا ہے۔ نبی کو تو حکم ہے کہ اس کے قرآن کے پیچھے چلو، اور مجھے آپ کو آزادی کی جو من مانی کرتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ، اور پیچھے چلو، مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَاصْبِرْ، اور جو مشکلات آئیں صبر کریں، برداشت کریں، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔